اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کے عنوان سے چل رہا تھا۔ زمانہ غیبت حضرت منجی عالم بشریت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں جیسے بارہا آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہماری مہم ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ احیاء اذکار اہل البیت علیہم السلام، یعنی وہ شخصیات جو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ خود اہل البیت علیہم السلام کی شخصیات اور وہ شخصیات جو اہل البیت علیہم السلام کے ساتھ متصل ہے، ان کے ذکر کو احیاء کرنا۔ در حقیقت یہ ذکر اہل البیت علیہم السلام کو ہی احیاء کرنا ہے، اور یہ عمل جو ہے وہ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے ان کی رضامندگی اور ان کی خوشنودی کا باعث ہے، اور ہر وہ عاشق حقیقی امام الوقت عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یقیناً اس کے دل کی خواہش ہے کہ اپنے وقت کے امام کو اپنے سے راضی کرے، اور اس کے علاوہ خود وہ ذمہ داریاں جو ہماری زمانہ غیبت میں ہے یا ہماری زندگی میں ہے، اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر شخص ایک ایک قدم پر مکلف ہے، شرعی طور پر بھی مکلف ہے، ذمہ داریوں کے حوالے سے بھی ہے۔ یہی کہتے ہیں کہ مومن کی زندگی نہایت ہی مختصر ہوتی ہے۔ مختصر کا مطلب ہی یہی ہے کہ ہمارے پاس وقت اتنا زیادہ نہیں ہے جتنی ہماری ذمہ داریاں ہیں، اور اسی عنوان سے جو یہ ایام شہادت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا، حضرت باب الحوائج ابو الفضل عباس علمدار علیہ السلام کی والدہ محترمہ، بزرگان سے ایک چیز ہم تک یہ پہنچی ہے کہ توسل کا معیار جو ہے آپ نے جو ہے وہ ام البنین سلام اللہ علیہ کو رکھنا ہے۔ اس دن میں مطالعے میں دیکھ رہا تھا عظیم مرجع، عظیم شخصیت سید محمود شاہرودی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، نجف اشرف کے عظیم علماء میں سے اس کا شمار ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، دیکھیں توسل کی بات میں کر رہا ہوں کہ کن شخصیات سے ہمارا توسل ہونا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید محمود شاہرودی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی میرے اوپر کوئی مشکل وقت آ جائے، میں 100 دفعہ درود پڑھتا ہوں مادر گرامی حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کے لیے، اور اپنے حاجت کو بارگاہ الہی میں پیش کر دیتا ہوں، میری حاجت روائی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بزرگان اور جو کتب لکھے گئے ہیں زندگانی علماء کے اوپر، وہاں پر اس عالم جلیل القدر کا تذکرہ آپ پڑھ لیجئے گا کہ یہ کس قسم کے عظیم شخصیت یہ شخصیت تھی۔ اور اس کے علاوہ مرجع دوم مجدد شیرازی دوم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، سلطان المؤلفین شیرازی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ایک شخص عالم مکاشفہ میں، ان کے اوپر جو ہے عالم مکاشفہ ہوا۔ آپ جانتے ہیں عالم مکاشفہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ بین الخواب و بیداری اور خواب کے درمیان ایک لائن ہے کہ جو بعض خاصان خدا کے لیے یہ رستہ جو ہے وہ ہموار ہو جاتا ہے، اور اس کو مکاشفہ کہتے ہیں۔ کہتا ہے ایک شخص تھا، عارف تھا، اچانک عالم مکاشفہ اس کے اوپر طاری ہوا، اور وہاں انہوں نے حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی زیارت کی۔ سید محمد شیرازی
لکھتے ہیں اس کو، اور اس میں جو ہے جب ان کو زیارت ہوتی ہے تو یہ شخص جو ہے وہ کہتا ہے کہ میری مشکل ہے، چونکہ اپنے مشکل کے لیے وہ یہ ان کی کچھ مشکلات تھے، تو جب زیارت ہوئی کہا کہ مولا میرے کچھ مشکلات ہے، اس مشکلات کے لیے میں کیا کروں؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میری والدہ گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے متوسل ہو جاؤ، اللہ آپ کے حوائج کو برآوردہ کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی خود بزرگان کی جو ہے وہ ایک روش رہی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کرنا۔ یعنی حتیٰ عالم میں مکاشفہ میں لوگوں کو یہ توصیات جو ہے وہ ہوئے ہیں کہ آپ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کر سکتے ہیں، اور سفرہ ام البنین میں سے اگر کچھ تھوڑا سا یا اس میں صرف کر لے یا اس میں سے کچھ تناول کر لے تو یہ وہ برکات آپ کے لیے ہیں کہ جو دنیا میں آپ کو سعادت مند کر سکتی ہے اور آخرت میں آپ کو جو ہے وہ راہی بہشت کر سکتی ہے۔ عقیدے کی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت عجیب واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید محمد حسینی شیرازی نے لکھا ہے کہ ایک وہ واقعہ بڑا لمبا واقعہ ہے، میں اس کی طرف صرف اتنا عرض کروں کہ ایک حنفی خاندان، ترک خاندان ہے، حنفی ہے، مذہب کے اعتبار سے حنفی ہے، ان کے ہاں کوئی بچہ نہیں تھا۔ پورے اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ جہاں وہ ظاہر ہے کہ حنفی جو ہے وہ اکثر آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ہے وہ توسل سے کوئی تعلق تو نہیں ہوتا۔ بڑے ان لوگوں نے بڑی کوشش کی تھی، تو وہاں پر کسی ایک شخص نے ان کو مشورہ دیا کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام کی والدہ گرامی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کر لو، اللہ آپ کو صاحب اولاد کر دے گی۔ خاتون جو ہے وہ حنفی مذہب ہے، ان کے شوہر بھی حنفی ہے۔ انہوں نے کہا ہم نے خدائے منان سے جا کے دعائیں کی ہیں، انہوں نے ہماری دعا قبول نہیں فرمائی، ان چیزوں کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس شخص نے ان کو سمجھایا کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے کچھ حد اور حدود اور ابواب مقرر کیے ہیں، وہاں پر جا کر آپ جو ہے سجدہ سجود کرو گے، وہاں پر سر بسجود ہوں گے تو وہاں سے آپ کے حوائج جو ہے وہ برآوردہ ہوں گے، اور اس میں سے ایک باب جو ہے وہ باب حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ ہے۔ تو اس خاتون کی چونکہ طلبگار تھی، اس نے کہا اگر یہ عمل اس قدر مجرب ہے تو میں اس عمل کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے شوہر کو اندازہ نہ ہو جائے، اس کو کہیں پتہ نہ چل جائے کہ میں نے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کیا ہے۔ تو وہ جو شخص تھا انہوں نے کہا نہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کر لیجئے گا۔ تو سفرے میں جو انہوں نے سفرہ بچایا ہے وہاں پر ان کی حاجت روائی ہوئی ہے۔ لمبا واقعہ ہے، اور اس کے علاوہ بے شمار واقعات جو حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے عنوان سے موجود ہے، اور لوگوں کی ایسے حوائج برآوردہ ہوئے ہیں کہ جس کا جو ہے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ بارہا میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ بعض نادانوں نے جو ہے وہ یہ کہا کہ جز خدا کسی سے حاجت روائی نہیں کی جاتی، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں نا مسجد کیوں بنا رہے ہو، ایسی کر لیا کرو۔ ہر چیز کے لیے اللہ نے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی زیادہ ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، پھر مساجد میں بھی بعض مسجدوں میں ثواب زیادہ ہے۔ مسجد حرام میں سب سے زیادہ ثواب ہے اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھے، ثواب ہے نا۔ سب مساجد میں سب سے زیادہ ثواب کس مسجد میں ہے؟ مسجد حرام میں ہے، مسجد نبی میں ہے، اس کے بعد پھر مسجد نبی۔ تو عرض یہ ہے کہ کیوں یہ ہے، وجہ کیا ہے؟ سجدہ تو انسان کر رہا ہے کہ جہاں پر بھی کر لو، ثواب کیوں وہاں پر زیادہ ہے؟ اس کا جواب آپ دے دیجئے۔ چونکہ اللہ نے مقرر فرمایا۔ اللہ اگر کسی جگہ کو جو ہے وہ باعظمت بنا سکتا ہے تو کسی شخصیت کو بھی باعظمت بنا سکتا ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ تو یہ جو افکار وہابیت ہے یا دوسرے جو بھی اس عنوان سے ہے، وہ ان کے لیے یہ مقام شرم و عار ہے
کہ اس کے دینے والی ذات اللہ ہے، لیکن اللہ نے جو حد اور حدود مقرر فرمائے ہیں اس پر جو ہے انسان کو عمل پیرا رہنا ہوگا، اور جو بھی اس عمل پر عمل پیرا ہو جائے اس کے حوائج جو ہے وہ برآوردہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا کسی بھی جگہ پر سجدہ ہے، ثواب مسجد حرام یا مسجد نبی میں کیوں ہے؟ مسجد کوفہ میں اتنا زیادہ ثواب کیوں ہے؟ وہ بھی تو سرزمین ہے، زمین ہے، دیواریں ہیں، مسجد ہے، کیا فرق ہے دوسرے مساجد میں؟ اور بلکہ دنیا میں ایسے مساجد بھی ہوں گے جو ان سے بھی عالیشان طریقے سے بنائے گئے ہوں گے، لیکن ثواب وہاں پر ہے۔ مسجد حرام میں ثواب زیادہ ہے، مسجد نبوی میں ثواب زیادہ ہے، دوسرے مساجد میں جو روایات میں ہے وہاں پر ثواب زیادہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جو فرق اس عنوان سے اللہ نے سجدے کا معیار بھی رکھا، اسی طریقے سے شخصیات کا بھی معیار رکھا ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی واضح اور ضروری ہے کہ ان کے اوپر انسان سمجھے۔ ان شخصیات میں سے توسل جو ہے من القرآن جو ہے وہ ثابت ہے، قرآن سے توسل ثابت ہے، حدیث سے توسل ثابت ہے، طرفین کی کتب سے اور طرفین کی کتب میں روایات مذکورہ سے توسل جو ہے وہ ثابت ہے۔ یہ نہیں لکھا کہ بعد نبی حتیٰ لوگ جو ہے وہ وہاں پر قبر نبی پر جا کر وہاں رسول اللہ سے توسل کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کا یہی شیوا رہا۔ تو آج اگر ہم حرم حضرت عباس علیہ السلام میں توسل کے لیے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ سے توسل کرے تو اس میں حرج کیا ہے؟ کیا حرج ہے اس میں؟ تو اس عنوان سے میں اس پر زیادہ دلائل نہیں پیش کروں گا۔ توسل کے باب پر میں نے کچھ جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ کیے تھے توسل کے عنوان سے، آپ جا کے ان میں سے دیکھ سکتے ہیں، یا دیگر علماء نے بھی بہرحال علماء کرام نے توسل پر کتابیں لکھی ہیں، وہاں پر عقلی اور نقلی دلائل موجود ہیں۔ لیکن فی ای حال شخصیت حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ توسل کے لیے مجرب ہے یہ شخصیت۔ عظیم علماء اور عظیم صالحین انہوں نے جو ہے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کو توسل کے لیے مجرب قرار دیا، اور ان کی بہت ساری مثالیں ہیں کہ اگر اس کی طرف چلے جائے تو ایک شخصیت کے اوپر جو ہے وہ وقت لگے گا۔ ایک چیز ہمارے پاس یہ ہے، دوسری چیز حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی خود حیات طیبہ ہے۔ دیکھیں، ہر ایک انسان ظاہر ہے کہ خود اپنے نفس کی اصلاح کے لیے اور خود اپنے تربیت نفس کے لیے اور خود مراقبہ نفس کے لیے یہ سب چیزیں ضروری ہے۔ انسان کس طریقے سے مراقبہ کر سکتا ہے، محاسبہ کر سکتا ہے اپنے نفس کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ شخصیات آپ کے لیے سرمشق اور نمونے کے طور پہ ہونے چاہیے کہ ان پر جو ہے انسان دیکھ کر خود اپنی اصلاح کر سکے۔ اور اس میں سے جو شخصیت ہمارے پاس ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ تربیت نفس جو ہے یہ صرف راہبان مسیح کی طرح تو نہیں ہے کہ انسان جا کے کسی جگہ پر بیٹھ کے وہاں پہ تسبیح کا پڑھنا شروع کر دے اور یا اللہ، یہ اس سے تو تربیت نفس نہیں ہوگا۔ البتہ کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں پر باب اصحاب حضرت صاحب و زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف یا سید شہداء علیہ السلام کے لیے جو اصحاب کی جو وہاں پر انہوں نے ضرور یہ کہا وَالرُّحْبَانٌ باللیل، وہ رات کے وقت جو ہے وہ راہبین ہوتے ہیں۔ لیکن کیا یہ پھر رات کے لیے رات جب ختم ہو جائے دن بھی تو ہے، دن میں سوتا رہے گا یا اسی طرح دن کو بھی راہب کی طرح بیٹھا رہے گا؟ فرمایا نہیں، دن میں جو ہے وہ امور دنیاوی کو بھی انجام دیتے ہیں۔ تو پس یہ ہوا کہ عبادت جو ہے وہ رات کے وقت تنہائی میں خلوت میں عظیم اجر و ثواب ہے اس کا، چونکہ اولاً تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ریا سے جو ہے وہ صاف رہتا ہے، ریاکاری نہیں ہوتی اس میں انسان ریا کا شکار نہیں ہوتا۔ انسان بیٹھا ہے نا تو اپنی جگہ پر، لیکن ظاہر ہے کہ جو ہمارے دنیا کی امور ہے، ہمارے بال ہے، بچے ہیں، گھر والے ہیں، رشتہ دار ہے، ہمارے خرچ اخراجات ہیں، مصارف ہے، زندگی کے جو دیگر ضروریات ہے، یہ سب چیزیں بھی بہرحال موجود ہے اپنی جگہ پر۔ تو میں آپ کو عرض کروں خدمت میں عرض کریں کہ خود انسان کو محاسبہ نفس کے لیے بھی آئیڈل اور سرمشق قسم کی شخصیات کی ضرورت ہے۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی شخصیت وہ جامع شخصیت ہے
جو صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی یہ ایک نمونہ عمل ہے، نمونہ عمل کر سکتے ہیں کہ اسی کے ذریعے انہی کی طرح عمل کو انجام دے اور انسان جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم غور کریں جو تقویٰ ہے، ام البنین سلام اللہ علیہا کی تقویٰ، آپ یقین فرمائیں کہ حتیٰ قبل زواج، شادی سے پہلے بھی، حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے شادی سے پہلے بھی علامات جو ہے وہ ام البنین سلام اللہ علیہا کے ایسے ملتے ہیں، جیسے میں یہ مبالغہ نہیں کروں گا، جیسے ائمہ اطہار علیہم السلام کے والدہ ہیں، ان کے جو والدات ہیں ائمہ اطہار علیہم السلام کے، انہی کے طریقے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی بھی علامات ہیں۔ آپ جا کے حالات نرجس خاتون سلام اللہ علیہا جو حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کی والدہ گرامی ہے، ان کے آپ حالات زندگی کو ملاحظہ فرمائے، حتیٰ ان کو پہلی سے ہی اس چیز کا پتہ تھا کہ میری شادی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوگی اور اللہ جو ہے مجھے حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف عطا فرمائیں گے۔ یعنی اس قدر جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ حتیٰ یعنی انسان جو ہے وہ اس قدر کہ جو والدات ائمہ اطہار علیہم السلام ہے اسی طریقے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کی بھی وہی آثار نظر آتے ہیں۔ دیگر ائمہ اطہار علیہم السلام کے جو والدات ہیں اور جو ان کے مائیں ہیں، ان کے لیے جو زیارات میں جو جملہ ملتا ہے وَأَرْحَامُ الْمُطَهَّرَةَ لَمْ تُنَجِّسْ كَالْجَاهِلِيَّةِ، ان کے رحم جو ہے وہ ایسے پاک اور پاکیزہ ہوتے ہیں کہ حتیٰ وہ جو ہے جہالت جو ہے جہالت سے دور ہے۔ جہالت سے مراد کیا ہے؟ جہالت سے مراد یعنی کفر، سب سے بڑی جہالت تو کفر ہے۔ انسان کس وقت جاہل ہے؟ جب امام الوقت کے عرفان سے انسان جو ہے وہ جاہل ہو، اس وقت اس کو جو ہے وہ جاہل کہہ سکتے ہیں، یا جو ہے وہ خدا اور رسول سے جاہل ہو، وہ بھی جاہل ہے۔ تو وہ یہ ایسی شخصیات ہے کہ جو جہالت سے دور ہے، بار جہالت جو ہے وہ ان کے سروں پر موجود نہیں ہے۔ اس کو جہالت یعنی یہ ہے اصل چیز۔ تو اس عنوان سے جو ہے وہ بہت ضروری اور لازمی ہے کہ اس چیز کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا بھی جب رشتے کی بات ہوتی ہے، حضرت عقیل جاتے ہیں تو وہاں پر حزام جو آپ کے والد ہیں جب جاتے ہیں ان کے پاس تو وہاں اس خواب کو جو ہے ان کے لیے تعریف کرتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک باغ میں بیٹھی ہوں اور وہاں پر جو ہے اچانک اوپر سے ایک چاند اور 14 ستارے جو ہے وہ میرے پاس آئے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ چاند جو ہے بعید نہیں ہے کہ حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام ہو، یعنی یہ چاند جس کی تفسیر بھی ایسی ہوتی ہے، کہتے ہیں اس چاند سے مراد جو ہے وہ حضرت باب الحوائج ابوالفضل العباس علیہ السلام ہے جو قمری بنی ہاشم ہے، جو بنو ہاشم کا چاند ہے۔ اس سے مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ ام البنین سلام اللہ علیہا پر یہ چاند جو ہے اس کو اللہ نے عطا کر دیا۔ اللہ اکبر! یعنی اندازہ آپ کر لے کہ علم تقوی، ظاہر ہے کہ تقوی کے ایسے برکات ہے کہ حتیٰ جو ائمہ اطہار علیہم السلام کی والدہ ہیں ان کی طرح ان کے آثار ہے۔ بہرحال اس عنوان سے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ تقوی ہے کہ تقوی کی جو ہے وہ اعلیٰ منصب پر حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا فائز ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان ظاہر ہے اخلاق جو ہے بڑی ضروری چیز ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا بعثت لمکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کے لیے یا اخلاق کو اتمام کرنے کے لیے یا اخلاق کو تکمیل کرنے کے لیے مجھے مبعوث کیا گیا۔ اخلاق سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ ام البنین سلام اللہ علیہا کے اخلاق جو ہے وہ معروف ہے، مشہور ہے
کہ کس قدر جو ہے وہ آپ عظیم اخلاق کے مالک تھیں کہ آپ نے عظیم اخلاق سے جو ہے وہ اہل البیت علیہ السلام کے گھر میں زندگی گزاری، اور اپنے بچوں کو کس طریقے سے نصیحت کی ان کو دیکھیں۔ ایک تو چیز یہ ہے، میں آپ کو بتا دوں کہ اتنی عظیم شخصیت ہے حضرت باب الحوائج علیہ السلام کی، تو میں یہ عرض کروں کہ ظاہر ہے کہ بعض جو ہے وہ بچے جو عادی بچے نہیں ہوتے، دیکھیں اللہ جو ہے وہ اپنی نشانیوں کو ظاہر کرتا ہے۔ ایک ہوتے ہیں عادی بچے، جو عمومی بچے ہوتے ہیں، وہ ظاہر ہے کہ جاہل ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا پڑتا ہے، لکھوانا پڑتا ہے۔ اللہ نے کچھ ایسے بچے بھی پیدا کیے ہوتے ہیں جو اللہ کے زندہ معجزہ ہوتے ہیں، اور یہ معصومین علیہ السلام مثلا یا دیگر شخصیات میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، امکان تو ہے نا، ہو سکتا ہے، خدا کی قدرت ہے۔ لیکن حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے گویا ہم لوگوں کو یہ بتا دیا کہ وفا کی مثال جو ہے وہ ایسی ہو، دینداری بچوں کو ایسے بتا دیں کہ بچے جو ہے وہ دیندار ہو جائے۔ دینداری کہاں سے آتی ہے؟ دینداری آتی کہاں سے ہے؟ دینداری ظاہر سی بات ہے کہ دینداری کا جو معیار ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اہل البیت علیہ السلام کی عزت و احترام، ان کی جلالت، ان کی نہضت اور ان کے فضائل کے بارے میں آپ بتاؤ گے تو تب جا کے بچہ جو ہے وہ دیندار بن سکے گا۔ جز اہل البیت علیہ السلام بھی کوئی بچہ دیندار بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا، چونکہ اللہ نے جس چیز کو مقرر کیا، معین کیا، وہ یقیناً انہی چیزوں پر جو ہے وہ موقوف ہے۔ تو میں یہ چیز جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بہت ضروری ہے کہ جس طریقے سے حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کے اخلاق ہے، ان اخلاق کی بھی پیروی کی جا سکے، اور اس کے بعد جو ہے جو ثمرہ ہے بچوں کو ادب کرنے کے بعد اور بچوں کو تربیت دینے کے بعد، تو پھر وہی بچے جو ہے وہ عظیم شخصیات بنا کرتے ہیں۔ ابو الفضل العباس علیہ السلام نے کربلا میں جو شرکت فرمائی ہے اور امام الوقت کی دفاع کی ہے، یقین فرمائے کہ ام البنین سلام اللہ علیہ کی نیابت میں انہوں نے جو وفاداری کی مثالیں قائم کی ہے، اس کے لیے جو ہے اس کی کوئی مثال جو ہے آپ نہیں ڈھونڈ سکتے۔ عظیم مثال، عظیم شخصیت، اور کربلا میں جو گزرا وہاں پر جو ہے حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نے ہم لوگوں کے لیے یہ چیز واضح کر دی کہ جو ہمارا مرجع ہوتا ہے، ہمارے امام ہوتے ہیں، ہم لوگ جس شخصیت جو حجت ہے ہماری اوپر، ان کی کس طریقے سے احترام کریں، ان کے بچوں کا کس طریقے سے احترام کریں۔ بہت ضروری ہوتی ہے یہ چیزیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ خود اس شخصیت سے تو محبت کرتے ہیں لیکن ان کے آل اولاد کے اوپر جو ہے وہ زیادہ مہربان نہیں ہوتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے جو اہل عیال ہے ان کے لیے بھی انسان جو ہے اس کے ساتھ محبت اور مودت کا سلوک کریں۔ یہ جو ہے وہ ضروری اور لازمی ہے کہ زندگی حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ کی زیادہ ہے اور یقیناً بہت سارے پہلو ہے، اور اس پر جو ہے زیادہ سے زیادہ مطالعوں کی ضرورت ہے، اور علماء کرام سے جو ہے وہ ضرور آپ اس عنوان سے سوالات کریں تاکہ آپ کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ واضح ہو سکے۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پروگرام کا وقت بھی تقریباً انتہا پر پہنچ چکا ہے، اور آپ سب سے التماس سے دعا کرتے ہیں حجت خدا کے ظہور کے لیے۔ ہم سب دعا گو ہے، اللہم عجل لولیک الفرج۔